अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे घर मिस्त्रियों का तकरीबन आखिरी दिन है और अब्बू ने कहा साथ आप लोग कोई चावल वगैरह बना लो, क्योंकि आलू और पालक बन रहे हैं यहाँ पे। असद में कोई दरवाजे ग्लंड करके करने थे या कुछ तोड़ने था, कोई ऐसा ही सीन था और वो अपना काम कर रहा था। यहाँ पे अब्बू थोड़ा सा काम देख रहे थे। मैंने कहा चलो साथ मैं भी जाके थोड़ी बहुत वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत हिस्सा मैं भी डाल लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ। ये वाली जो स्पील है, ये वाली आज उम्मीद है कंप्लीट हो जाएगी, प्लस्तर वगैरह हो जाएगा, सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे अपने घर का काम कंप्लीट करवा लें, लेकिन एक से एक काम, कभी लड़ाइयाँ, कभी झगड़े, ख़ानदान के ही नहीं ख़त्म होते थे। ख़ानदान के ख़त्म हो जाएँ तो कोई और स्यापा पड़ जाता था, वो ख़त्म हो जाए तो और स्यापा पड़ जाता था। बस ये स्यापे ख़त्म करते करते तो बस टाइम ही नहीं मिला। इन दिनों गंदम के फ़ौरन बाद अम्मी ने सोच के रखा हुआ था कि मिस्त्री लगाने हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि मिस्त्री नहीं लगाएंगे, कोई और जो पेंडिंग काम है वो कर लेंगे। लेकिन अम्मी ने कहा ये सबसे बड़ा काम है, ये वाला पहले करना है। और यहाँ पे अम्मी ने मुझे कहा था दूध बॉयल करो, और मैं इतनी सुस्त और निकम्मी चावलों के चक्करों में मैंने कहा इसको बॉयल नहीं करते, पहले चावल अपने बनाते हैं। और मैंने क्या किया, दूध को उतार के रख दिया। यहाँ पे चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं। पालक बन चुकी है, तकरीबन वो बन ही चुकी है। यहाँ पे अब्बू और असद, पहले असद हथौड़े से वो कर रहा था, उससे गलत हो रहा था, फिर अब्बू ने उसे दिखाया ऐसे हथौड़े मारो तब ये यहाँ से इसके वो ऐरे के पता नहीं बहरे क्या होता है वो बनेंगे। तो कहता है अच्छा चलो ठीक है। यहाँ पे असद को काफ़ी ये मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर कुछ अब्बू ने इसकी हेल्प की, कुछ मिस्त्री ने की, और एक मज़दूर था उसने भी इसकी हेल्प की, तो इसने अपना काम शाम कंप्लीट किया। और यहाँ पे मैंने बनाना था खाना, और काफ़ी टाइम से मैं इसका इंतज़ार कर रही थी कि दूध बॉयल हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा था। अम्मी ने कहा 5 मिनट तो सब्र कर लो, 35 पे है तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, इतना इंतज़ार मेरे से नहीं होता। फिर मैंने सोचा इसको उतार ही दूँ फिर अम्मी ने कहा मैं तुम्हें मारूंगी पकड़ के। मैंने फिर भी उतार दिया, इस साइड पे रखा। फिर मैंने कहा ऐसा ना हो कोई आए और किसी का पाँव लगे, नीचे ना देखे और ये गिर जाए। फिर मैंने इसको उठा के दूसरी साइड पे रखा, दूसरी साइड पे रख तो दिया। फिर अम्मी आई है, कहती है ज़रा इसे ढक्कन उठाओ। मैंने ढक्कन उठाया, दूध बॉयल नहीं आया। अम्मी कहती है चावल बना के इसको सबसे पहले बॉयल करना, ऐसा ना हो ये ज़ोहर के टाइम पे चाय बनानी है, ये उस टाइम तक ख़राब हो जाए। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, मैं कर दूँगी ना। तो कहती हैं अच्छा चलो ठीक है। अम्मी तो चली गई। फिर मैंने शुक्र किया कि जल्दी जल्दी चावल बन जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम था, 11 बजे तक रोटी तैयार होनी चाहिए और अभी 10 हो चुके थे और 1 घंटा था मेरे पास। 1 घंटे में रोटी तैयार करनी थी और मुझे यही था कि बस जल्दी जल्दी मैं बना लूँ। अक्सर लड़कियों के साथ यही होता है, पहले देख के आप पहले ना, आजकल की लड़कियां क्या करती हैं, पहले मोबाइल पे बैठी रहती हैं, टिकटॉक्स देखती रहती हैं, रील्स देखती रहती हैं, लोगों की वीडियोस देखती रहती हैं, और दिल ही नहीं करता बंदे का वहाँ से उठने का, मोबाइल छोड़ने का, कि काम करे। और फिर जल्दी जल्दी खाना बनाती हैं और सारे खाने का बेड़ा गर्क कर देती हैं। मेरे साथ भी 1-2 बार ऐसा हो चुका है, लेकिन फिर मैं ऐसा करती हूँ कि टाइम से ना, खाना बनाने का जितना टाइम होता है उस टाइम से पहले उठ जाती हूँ, सारे काम छोड़ देती हूँ, मोबाइल वगैरह छोड़ देती हूँ, जो भी कर रही होती हूँ, फिर आराम से मैं आके खाना बनाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें तो आज थी नहीं, क्योंकि सब्ज़ मिर्चों के बगैर मुझे चावल बनाने की कुछ समझ नहीं आती कि उसके अंदर क्या ऐड करूँ, क्योंकि मैं दड़ा मिर्च, सुरख मिर्च, हल्दी वगैरह ये चीज़ें मैं चावलों में नहीं डालती। अगर डालने भी हो तो बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से बने हुए चावल बहुत कम पसंद है। मैं कहती हूँ जहाँ पे सब्ज़ मिर्चों से बने हुए चावल अच्छे होते हैं, वहाँ पे कोई और चीज़ डालना फिर कुछ उसकी समझ नहीं आती। यहाँ पे मसाला वगैरह मेरा तैयार हो चुका है और अभी हम इसमें डालेंगे पानी। और ये वाले 2 गिलास मैंने चावल, तकरीबन 2 तो नहीं, 1.5 गिलास कर लो, मैंने चावल भिगोए हुए थे। और अम्मी कह रही थी ये चावल तुमने बहुत ज़्यादा भिगो दिए। मैंने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो जाएंगे ये वाले, अगर थोड़े बहुत बढ़ के, खैर कोई बात नहीं। हमारे कबूतर हैं, वो बहुत शौक़ से चावल खाते हैं। चावल बस उनको खुशबू आनी चाहिए, सारे किचन के आसपास घूमना शुरू कर देते हैं, चावल बन रहे हैं, चावल बन रहे हैं। हम लोगों ने पहले एक डॉग रखा हुआ था, किसी ने उसको जहर दे दिया, वो बेचारा मर गया। वो डॉग ऐसा डॉग था कि हमारे घर के पास से ना कोई बाइक वाला नहीं गुजर सकता था दिन के टाइम पे, तो वो इस तरह ख़तरनाक डॉग था।
اور وہ اتنا اچھا تھا، گھر کے اندر کوئی چیز بنے نا اس کی فیوریٹ، اس کو چاول بہت پسند تھے، اس کو گوشت بہت پسند تھا، اس کو مس کی روٹی بہت پسند تھی، اور وہ جب ہمارے گھر میں یہ چیزیں بنتی تھی نا اس کو خوشبو آ جاتی تھی، اور وہ دوسری حویلی سے نا ادھر آ جاتا تھا، آ کے سیڑھیوں کے پاس بیٹھ جائے گا یا کچن کے پاس بیٹھ جائے گا، کسی چیز کو چھیڑے گا نہیں، آ کے بس سکون سے بیٹھ جائے گا، اور اس کو نا ہم لوگوں کو پتہ تھا اس کو پسند ہے، اس کی پسند کی چیز بنی ہوئی ہے، ہم لوگ کیا کرتے تھے اس کو نا روٹی ڈال دیتے تھے، اور وہ نا منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ جاتا تھا، وہ ناراض ہو جاتا تھا اپنی طرف سے کہ میں ناراض ہوں، مجھے آپ لوگوں نے روٹی ڈال دیا، وہ بھی خشک، اور خشک روٹی تو اس کو بالکل نہیں پسند تھی، وہ کہتا تھا یہ سالن لگا کے ڈالو مجھے روٹی کے اوپر، سالن من کے جو جیسے سالن مل کے بچوں کو رول بنا کے دیتے ہیں اس کو، اسی طرح سالن روٹی کے اوپر سالن وغیرہ ڈال کے وہ اس کو دے دو تو وہ کھا لے گا، اور ہم لوگوں نے اس کو نا اٹھا کے سوکھی روٹی رکھ دی جان بوجھ کے ایک دو بار، تو وہ ناراض ہو گیا ناراض ہو گیا، آگے سے بھونکے گی نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، تو پھر امی اس کو کیا کرتی تھی چاول دیتی تھی یا روٹی کے اوپر کچھ سالن لگا کے، اگر سالن ختم ہو جائے تو پھر کچھ نہ کچھ اس کو فریج میں کچھ سالن پڑا ہو تو وہ گرم کر کے اس کو اوپر لگا کے وہ دیتی تھی اس کو، تب جا کے وہ روٹی کھاتا تھا، اور چاول بنے ہو تو اس میں کوئی اور چیز نہیں کھانی، جیسے ایک بندے کے لیے ہم کوئی مہمان آ جائے ایکسٹرا تو ہم لوگ ایکسٹرا چاول ڈالتے ہیں، ایکسٹرا چاول بناتے ہیں روٹین سے ہٹ کے، اسی طرح ہمارے گھر میں وہ ایک فرد کی طرح تھا، اور ہم لوگ جب چاول بناتے تھے ہمیں یہ ہوتا تھا کہ 1.5 پلیٹ اس کی بھی ہے اور اس کا 1 پلیٹ سے گزارا نہیں ہوتا تھا، اس کو 1.5 پلیٹ لازمی چاول چاہیے، یہاں پہ مستریوں کو کھانا وغیرہ ہم لوگوں نے دے دیا تھا، اور ہم لوگ یہاں پہ اب اپنا کھانا نکال رہے تھے، کیونکہ کھانا مستریوں نے ابھی شروع نہیں کیا تھا، سالن وغیرہ اسد نے رکھا، سالن رکھنے کے بعد روٹیاں وغیرہ میں نے ہٹ پٹ سے اپنی نکال لی تھیں، یہاں پہ چاول بالکل لاسٹ پروسیس میں ہے، یہ آگ پہ جب بھی میں چاول بناتی تھی اور میرے چاول ہمیشہ تھوڑے بہت نیچے لگ جاتے تھے، اور یہاں پہ اسد وغیرہ لوگوں کا بھی تھوڑا بہت کام کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور تھوڑا بہت ان کا کام بھی رہتا تھا، اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب مستری لگے ہوئے ہوتے ہیں تو روٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے، 2 ہو جاتے ہیں یا 3 ہو جاتے ہیں، زیادہ تر گھروں میں 2 بجے تک روٹی دی جاتی ہے دن کو، اور ہمارے گھر میں کیا سین ہے کہ ہمارے گھر میں روٹی دی جاتی ہے پورے 11 بجے، 11 بجے سے لیٹ نہ ہو روٹی، اگر حد مارو بہت زیادہ لیٹ ہو چکی ہے تو 11:30، یہاں پہ اسد پیسے کما رہا تھا گیم کھیل کے، اور یہ مجھے دکھا رہا تھا ادھر دیکھو، میں نے کہا تم پیسے کما رہے ہو، کہتا نہیں یہ دیکھو میں اپنا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر رہا ہوں، میں نے کہا کیوں، کہتا ہے بس ویسے، میں نے کہا اچھا چلو تمہاری مرضی، کہتا ہاں مجھے اتنا غصہ اس پہ آیا نا، میں نے کہا یہ آئے دن اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرتا رہتا ہے، ڈیلیٹ کرتا رہتا ہے، اور پھر میری طرف مجھے جب غصہ آ رہا تھا یہ میری طرف دیکھ کے ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا نہیں دیکھ لو میں نے اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا، مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے کہا دفعہ ہو جاؤ، میں نے تم سے بات ہی نہیں کرنی، کہتا کیا ہوا میں نے اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیا ہے، میں نے کہا آئے دن تم اپنے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرتے رہتے ہو، یہ کیا تماشا تم نے بنایا ہوا ہے، عجیب ہو تم انسان، تو کہتا ہاں نا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی، دفعہ ہو جاؤ، اور یہاں پہ میں کڑھائی وغیرہ اٹھا کے اندر لے جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ پالک کا کیا حال ہے، پالک بہت مزے کی بنی ہوئی تھی، دیکھنے میں تو بہت مزے کی بنی ہوئی تھی، یہ کھائیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن امی کہہ رہی تھیں کہ پالک آج بالکل بھی نہیں اچھی بنی، کیونکہ میری امی نے فرسٹ ٹائم پالک کو گلنڈر کر کے بنایا تھا، ہم لوگ پالک کو گلنڈر وغیرہ بالکل نہیں کرتے جوسر مشین میں ڈال کے، کیونکہ پالک جو کھڑی کھڑی بنی ہوتی ہے وہی زیادہ مزے کی ہوتی ہے، میری 1-2 کزنیں ہیں وہ اس طرح کرتی ہیں، پالک کا ملیدہ بنا دیتی ہیں، اور ہم لوگوں کو وہ پالک بالکل بھی نہیں پسند، اکثر لوگ دالوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، یا حلیم بنانی ہو تو پھر سمجھ آتی ہے دالوں کو کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم لوگ حلیم بھی بناتے ہیں تب بھی ہم چولہے پہ چڑھا دیتے ہیں تو وہ اسی آنچ پہ چولہے کی اتنی گل جاتی ہیں کہ وہ خود ہی وہ لیسی بن جاتے ہیں، یہاں پہ چاول الحمدللہ بہت اچھے بنے ہوئے تھے، اور اسد کہتا ہے چاولوں کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے، میں نے کہا ہاں آج سبز مرچی بیچ میں نہیں ڈلی ہوئی، کہتا ہے تبھی، میں نے کہا انسان بن جاؤ، کہتا ہاں نا، یہاں پہ پھر ہمیں دینے لگی تھی روٹی تایا ابو کو، کیونکہ تایا ابو بھی ہیں ہمارے ساتھ اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں اکثر، سب سے پہلے ہم لوگ روٹی کھانے، خود روٹی رکھنے سے پہلے، کھانے سے پہلے ہم تایا ابو کو روٹی دیتے ہیں، ان کی روٹی پہلے جاتی ہے پھر ہم لوگ روٹی کھاتے ہیں، کیونکہ میری امی کہتی ہیں پہلے ان کو روٹی دو پھر خود روٹی کھانا، اور اکثر میں تو روٹی نہیں دیتی، امی دیتی ہیں، مستری وغیرہ اپنا کھانا کھا رہے ہیں، اور یہاں پہ میں امی ابو ہم لوگ الگ کھانا کھاتے ہیں، ابو ان کے ساتھ نہیں کھانا کھاتے، ابو کہتے ہیں چلو اسد ان کے ساتھ کھاتا ہے تو کھاتا رہے، یہاں پہ ہم لوگ کھا رہے ہیں، اور جیسے ابو نے پالک ٹرائی کیا ابو کہتے ہیں پالک بالکل بھی نہیں اچھی بنی ہوئی، میں نے کہا کہ یار سانو تو پانی پا کے دیو نا، ابو ہمیں پالک میں پانی وغیرہ ڈال کے دے رہے تھے، پانی وغیرہ ہم لوگ لے کے، پھر مجھے تو اتنی سخت بھوک لگی تھی، میں صبح ناشتہ نہیں کرتی، اور تقریباً 10 ساڑھے 10 پونے 11 بجے تک مجھے بھوک سے تارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور پیٹ میں نا چوہے دوڑ رہے ہوتے ہیں،
کشتی کھیل رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ پالک اتنے مزے کی نہیں بنی ہوئی تھی اور پالک تقریباً کسی کو بھی اتنی پسند نہیں آئی تھی, لیکن کوئی بولا نہیں ہے, سب نے بس کھا لیا کھانا. اور چاول سب نے 2 بار لیے ہیں کیونکہ چاول بہت مزے کے بنے ہوئے تھے. اور یہاں پہ ولاگ کو کرتے ہیں اینڈ. چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. یہاں پہ ابو بڑا فوکس کر کے کھانا کھا رہے ہیں اور میں نے ابو کو کہا, میں نے کہا چاول میں اور لا دو. ابو کہتے ہیں نہیں بس بہت ہے, مجھے اینڈ ہو گئی ہے. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. یہاں پہ اسد آیا اور مستریوں میں ایک جو مزدور ہے اس کو چاول اتنے پسند نہیں ہے, وہ میٹھا بہت شوق سے کھاتا ہے اور اس نے چاول تھوڑے سے کھائے ہیں. اسد کہتا ہے جو مزدور تھا اس نے چاول اتنے نہیں کھائے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم لوگ ابھی سنبھالیں گے برتن, کیونکہ برتن سنبھالنا بہت بڑی ایک مسئلہ ہوتا ہے. جو کھانا کھانے کے بعد برتن سنبھالے بالکل نہیں جاتے. مجھے دیں اجازت, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.